الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، تو اس کے حوالے سے 4 حق مسلمانوں پر لازم قرار دیے ہیں۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داود وغیرہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فی کم اقرأ القرآن، میں قرآن کتنے دنوں میں پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اقرأ القرآن فی شہرن، 1 مہینے میں قرآن پڑھ لے۔ کہنے لگے کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 دن میں پڑھ لے۔ کہنے لگے میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا 7 دن میں پڑھ لے، اور جس نے 3 دن سے پہلے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، گویا اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا جو دورانیہ بتایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہے، اور حکم دیا ہے، فرمایا اقرأ القرآن فی شہرن، 1 مہینے میں قرآن پڑھ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے یہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان پر فرض، لازم اور واجب ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ یہ قرآن مجید کے جو 30 پارے، 30 ٹکڑے اور حصے بنائے گئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں کہ اتنا حصہ بندہ روزانہ تلاوت کرے۔ مہینے میں عموماً 30 دن ہوتے ہیں، تو مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اسی حدیث ہی کے پیش نظر قرآن مجید کی 7 منزلیں بنائی گئی ہیں۔ یہ منزلوں اور پاروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ بعد میں مجتہدین نے، علماء نے یہ کام کیا ہے صرف سہولت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تقسیم تھی وہ آیت کی یا سورت کی تقسیم تھی، بس اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں تھی۔ تو قرآن مجید کو پاروں میں جو تقسیم کیا ہے یہ اس روایت اور حدیث کی وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ اس حدیث پر آسانی سے عمل کر لیں۔ برابر 30 حصوں میں تقسیم کر دیا، 30 پارے بن گئے۔ پھر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیا کہ کوئی جلدی پڑھنا چاہتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ پڑھنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں، تو وہ 1 منزل روزانہ کی تلاوت کرے، 7 دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید سارا وہ تلاوت کر لے گا۔ کوئی 10 دنوں میں تلاوت کرنا چاہتا ہے تو 3 پارے ان میں سے روزانہ پڑھے، 10 دنوں میں تلاوت مکمل ہو جائے گی قرآن مجید کی۔ اور کوئی زیادہ وقت ہے، اس کے پاس فرصت ہے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے،
تو وہ 10 پارے روزانہ کے پڑھ لے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ فرمایا اس سے زیادہ اگر پڑھے گا تو گویا اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ایام کی نسبت قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی قرآن مجید کی تلاوت بکثرت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن مجید کا دور کرتے، یعنی انہیں سناتے جو نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ آخری سال جس سال آپ فوت ہوئے ہیں، 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دور کیا اور قرآن سنایا۔ قرآن پڑھنے کی جو روٹین ہے، معمول، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ترک ہوتا جا رہا ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، باقی سارے کاموں کے لیے ہے۔ اس وقت جو کیفیت اور حالت ہماری نسل کی ہو چکی ہے موبائل کے ساتھ، بس موبائل کھولا اور دیکھنا شروع ہو گیا کس کا میسج آیا اور کس کا گیا ہے۔ ایک موبائل میں قرآن مجید بھی موجود ہے، یہ قرآن نہیں کھولتے پڑھنے کے لیے، حدیثیں نہیں کھولتے موبائل سے پڑھنے کے لیے، بس وہ واٹس ایپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں۔ یہی حالت تھی سلف صالحین کی، جو آج نوجوان نسل کی حالت موبائل کے ساتھ ہے۔ یہ حالت اور کیفیت تھی سلف صالحین کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی قرآن مجید کے ساتھ، کہ انہیں جب بھی فرصت ہوتی قرآن کھولتے اور پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان میں سے اکثر کو تو قرآن زبانی یاد تھا، دل و سینوں میں محفوظ تھا، وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آتے جاتے سفر کرتے بھی اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ بلکہ کئی تو ایسے تھے اپنے کام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے۔ کام کرنا ہے ہاتھوں سے، زبان سے گپے لگانے کی بجائے، باتیں کرنے کی بجائے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر۔ اور روزانہ کا 1 پارہ پڑھنا، 30 دنوں میں قرآن مجید پڑھ لینا مکمل، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر 5 منٹ وقت دے، صرف 5 منٹ ہر نماز کے ساتھ، تو پارے سے زیادہ تلاوت ہو جاتا ہے۔ 5 نمازیں ہیں نا، 25 منٹ بن جاتے ہیں۔ 5 منٹ فی نماز اگر بندہ وقت دے دے قرآن مجید کو، صرف 5 منٹ، تو ایک جو صفحہ ہے قرآن مجید کا، یہ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ 18 صفحے، 20 صفحے، 16 صفحے، مختلف سائدوں کے قرآن میں مختلف صفحات ہوتے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ حافظی قرآن چلتا ہے 16 لائنوں والا، یا وہ 15 لائنوں والا قرآن مجید، اس کے صفحے ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آسانی کے ساتھ بندہ 5 منٹ اگر ہر نماز کے ساتھ تلاوت کرے تو قرآن مجید کی تلاوت پورے مہینے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ 1 پارہ کم از کم آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جب بندہ روٹین کے ساتھ پڑھے گا، مسلسل 2-3 مرتبہ ہر ماہ قرآن مکمل کرتا رہے گا، رفتار اس کی بہتر ہو جائے گی، الفاظ زبان پہ چڑھ جائیں گے، تنگی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اس کے لیے ممکن ہو جائے گی، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ جلدی تلاوت کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس پر شاق ہے، اس کے لیے ہیں 2 اجر۔ ایک تو یہ کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مشقت کو برداشت کرتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور والماہر بالقرآن، جو قرآن مجید پڑھنے میں ماہر ہے، مہارت اس کو حاصل ہے قرآن پڑھنے کی، مع الکرام السفارۃ البررہ،
وہ اللہ تعالیٰ کے باعزت مقرر فرشتوں کے ساتھ، نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے اجر و ثواب کا تو کیا ہی کہنا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اڑ اڑ کے پڑھنے سے، مشقت کے ساتھ پڑھنے سے، مہارت کے ساتھ پڑھنے کی نسبت ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا فلاح اجران، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر نہیں۔ جو ماہر ہے قرآن پڑھنے میں اس کا تو اجر کہیں زیادہ ہے۔ ہاں اس کے قرآن کی تلاوت کا اور مشقت کو برداشت کرنے کے 2 اجر اس کو ملیں گے۔ جو مہارت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور وہ پڑھ بھی زیادہ لیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا کم از کم یہ فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، مشقت والا کام نہیں۔ یہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر حق ہے۔ نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے کے علاوہ اور بھی کئی اوقات ہوتے ہیں۔ بندہ دفتر میں بیٹھا ہے، آفس میں، تو جاتے ہی دفتر میں وہ کاروبار تو نہیں شروع ہو جاتا، وقت ہوتا ہے، قرآن پاس رکھے، جہاں اس نے چیک بک اور وہ اپنا کیش اور فلاں فلاں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، قرآن بھی ساتھ رکھ لے، تلاوت کرتا رہے، وقت فارغ جو ہی ملے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے۔ ایک ایک دن کے 6-6 7-7 پارے آسانی سے تلاوت ہو جاتے ہیں۔ ادھر ملتان میں ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس شروع کی، تو اس کے بعد وہ 1-2 دکاندار تھے، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے دکان میں ہی قرآن مجید رکھ لیا۔ ایک کا وہ باردانے کا کاروبار تھا، ایک وہ کرتا تھا اپنا یہ لوہے کا جو سامان بیچتے ہیں۔ ہر وقت تو دکان پہ رش نہیں لگا رہتا، خاص کر صبح صبح کے وقت جب دکان کھولتے ہیں اس کے فوراً بعد گاہک آنا شروع نہیں ہو جاتے۔ کہتے تھے کہ اس دوران ہی ہم روزانہ کا 1.5 پارہ 2 پارے آرام سے تلاوت کر لیتے، اور جب 3-4 ماہ گزرے تو پھر 4-4 5-5 پارے آسانی سے قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، صرف قرآن کے ساتھ محبت ہو، ذوق ہو تلاوت کرنے کا، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ بہت زیادہ تلاوت کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کرنے کا وہ انداز اور طریقہ کار اپنایا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیسے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنے کا طریقہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، جامع ترمذی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع آیاتن آیاتن، ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، رک رک کے پڑھتے تھے۔ بطور مثال سورہ فاتحہ کی چند آیات پڑھی، فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، ثم یقف، رک جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، ثم یقف، پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر وقف کرتے۔ فرماتی ہیں ھکذا کانت قراءتہ، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تھی کہ آپ سارا قرآن ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، آیات پہ وقف کر کر کے پڑھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی، اور فرماتے ہیں یمدو اللہ یمد الرحمن یمد الرحیم، لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے، لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے، لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاظ کو کھینچ کھینچ کے پورا حق دے کے ان کی تلاوت کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا انداز اور طریقہ کار بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی چھوٹی سورت پڑھتے تھے، فتکون اطول مما اطول منہ،
وہ اپنے سے لمبی سورت کی نسبت زیادہ لمبی ہو جاتی. مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت کی بھی تلاوت کرتے تھے تو اتنے سکون سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے کہ عام طور پہ لوگ اس سے بڑی سورت جلدی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً چھوٹی سورت پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رات کی نماز میں آغاز کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، پھر سورت آل عمران آپ نے پڑھی. یہ 3 سورتیں پڑھ کے آپ نے رکوع کیا. یہ آپ کی ایک رکعت تھی قیام اللیل اور تہجد کی. فرماتے ہیں یقرأھا قراءۃ بطیئۃ مترسلۃ، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. اور جب عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے، یعنی عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ مانگتے. جب رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے. تعوذ والی کوئی آیت گزرتی تعوذ کرتے، تسبیح والی کوئی آیت گزرتی آپ ٹھہرتے اور تسبیح بیان کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار تھا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آیات عذاب پر عذاب سے بچنے کی دعا، آیات رحمت پر اللہ کی رحمت کا سوال، اور تسبیح والی آیات پر اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا، یہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب بندے کو قرآن مجید کے مفاہیم، اس کے معانی اور مطالب آتے ہوں. جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں تو اس نے کیا دعا کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کا کچھ نہ کچھ درک ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے، قرآن کا ترجمہ اور مفہوم معلوم نہ ہو تو تلاوت کرنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ترجمہ جس کو نہیں آتا اسے بھی تلاوت کرنے کا فائدہ ہے. اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم، اسے ایک حرف نہ کہو بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، تو گویا 30 نیکیاں ہوئیں. تو الف لام میم کی تفسیر کیا ہے، مفہوم اور معنی اس کا کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن انہیں پڑھنے سے بھی فرمایا نیکی ملے گی. جس کا معنی مفہوم بندے کو نہیں آتا بلکہ کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی تلاوت کرنے سے بھی نیکی ملے گی. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو ترجمہ نہیں آتا قرآن مجید کا وہ بھی قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے سے انہیں نیکی ملے گی، اجر اور ثواب ملے گا. ہر لفظ کے بدلے ایک 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس بات کا وعدہ کیا ہے، من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالھا. ایک نیکی کوئی کر کے آئے گا اس کو 10 گنا اس کا اجر اور ثواب ملے گا. تو قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اب مثال کے طور پر بسم اللہ، یہ 2 حرف ہیں، 2 لفظ ہیں. ان کے اندر حروف گنے تو زیادہ بن جائیں گے. اسی طرح الرحمن، اسی طرح الرحیم. مثال کے طور پر الرحیم کو ہی لے لیں. الف لام را ہا یا اور میم، 6 حروف کا مرکب ہے لفظ الرحیم. تو اس الرحیم کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی یا 60؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال جو بیان کیا ہے الف لام میم.
اگر اس الف لام میم سے مراد لیں یہ حروف مقطعات سورہ بقرہ کے شروع میں ہے جیسے الف لام میم، تو اس پر آپ نے بتایا ہے 30 نیکیاں۔ اب لفظ الف کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرف استعمال ہوتے ہیں؟ الف لام اور فا۔ لام کے لیے لام الف اور لام اور میم لام، اور میم کے لیے میم یا اور میم۔ حرف کتنے ادا ہوئے ہیں؟ 90 90 نیکیاں بننی چاہیے اس حساب سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حرف کا بولا ہے، مراد اس سے لفظ ہے کہ الف لام میم حروف زبان سے نکلے 9، لیکن نیکیاں آپ نے کتنی بتائی؟ 30، کہ الف کہنے سے 10 نیکیاں، لام کہنے سے 10 نیکیاں، میم کہنے سے 10 نیکیاں، تو لفظ الرحیم کہنے سے 10 نیکیاں، یہ معنی اور مفہوم بنے گا۔ اور اگر الف لام میم سے مراد وہ الف لام میم لیا جائے جو عالم، جس طرح سورۃ الفیل میں ہے مثلا علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اگر وہ والا الف لام میم لیا جائے تو پھر عالم میں عالم ادا کرنے میں لفظ کتنے ادا ہو رہے ہیں؟ 3، اور ان کے اگر 3 حرف الف لام میم مراد لیے جائیں تو پھر عالم کہنے سے 30 نیکیاں، تو اس اعتبار سے الرحیم کہنے سے پھر 60 نیکیاں بنتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو ظاہر معنی اور مفہوم ہے اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ لفظ آپ نے بولا ہے حرف کا اور مراد اس سے لیا ہے لفظ، کیونکہ ادھر بھی الف لام میم جو آپ نے کلمات کہے ہیں ان کو ادا کرنے میں 9 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک کلمے کی ادائیگی میں 3 حرف ہیں، تو ان 3 حرفوں کے مرکب کو آپ نے ایک حرف قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے جو حروف ہیں کلمات، ایک ایک کلمہ پڑھنے پر 10 نیکیاں یہ ملتی ہیں، خواہ اس کا معنی مفہوم بندے کو سمجھ میں آتا ہو خواہ نہ آتا ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، تلاوت سے غافل نہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی بندہ ترک کر دیتا ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مہینے بھر میں تلاوت کرنے کا، تو یہ حکم عدولی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نافرمانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ گناہ گار ہو جاتا ہے فریضے کا تارک ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے وہ دل میں نیکی اور تقوی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں واقع ہو جاتی ہے، اور بندہ پھر وہ دنیا کی طرف ایسا مائل ہوتا ہے اور ایسا الجھتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے ساتھ تعلق اور آخرت کو یاد رکھنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ بندے کا کاروبار یا کام کاج وہ خراب ہو جائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ تفرغ عربی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے مشقت کے لیے، تکلف کے لیے، یعنی تکلف کر کے، مشقت، کوشش کر کے، پتہ تو بڑا مصروف ہے، کوشش کر کے وقت نکال، لعبادتی میری عبادت کے لیے، املا صدرک غنا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک اور تیری ضروریات کو میں پورا کر دوں گا، والا تفعل اگر تو نے یہ کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، عبادت قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح تحمید بیان کرنا، یہ سب عبادات ہے۔ فرمایا اگر تو نے اس کام کے لیے، عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، املا یدا کا شغلہ تیرے ہاتھوں کو میں کام کاج میں مشغول کر دوں گا،
وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری ضروریات میں پوری نہیں کروں گا۔ پھر لاکھ کمائے گا، بلکہ لاکھوں کمائے گا، رہے گا روتا ہی، جی بنتا کچھ نہیں ہے، کیا کریں، مہنگائی بڑی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، دل غنی ہو جائے گا، ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، اور جس کی ضروریات اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورتیں بھلا پوری کیسے ہوں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جس کو اللہ دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی جتنا مرضی لائق اور ذہین اور وڈیرا اور چودھری ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کو اس کی صلاحیتیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے سے بندے کے کاروبار اور رزق اور روزی میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اسد فقرک، ضرورتیں میں پوری کر دوں گا۔ جس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ باقی جو خواہشات ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، وہ جنت میں ہی لوگوں کی پوری ہوں گی خواہشیں، اور کہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، خواہشیں اور حسرتیں دلوں میں لیے مر گئے، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور ضرورت جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرورت پوری کروں گا، اور جو یہ کام نہیں کرتا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ لگا لے زور اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، کتنا کا لگاتا ہے۔ باقی یہ جو کافروں کی آپ دیکھتے ہیں چکا چوند اور ان کی ریل پیل دولت کی، وہ اور معاملہ ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور فرمایا کہ ان کو ہم دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا صلہ دے دیتے ہیں۔ مومنوں کے لیے صلہ آخرت میں سٹاک کیا ہوا ہے، جنت کی صورت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کافر لوگ بھی کچھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو وہ انسانیت کے نام پر جو نیکی کا کام کرتے اس کا اجر انہیں دنیا میں دیا جاتا ہے، آخرت میں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں پا چکے ہو اور اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ تو یہ دنیا میں جو وہ کچھ نیک کام کرتے ہیں ان کا صلہ انہیں مل رہا ہے یہیں پر۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔